میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا سمٹ رہا ہے. اٹ واز اے ویری گڈ سمٹ. مثبت رہا ہے, خوشگوار ماحول میں ہوا, کوئی اس میں ایسی گڑبڑ نہیں ہوئی, اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال بھی کیا. Chinese also went out of the way to give him a very warm welcome. اور ٹرمپ واز آن ہز بیسٹ بہیویئر, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. اور مجھے یہ بھی لگا کہ ٹرمپ اور ان کا ڈیلیگیشن بڑا متاثر تھا چین کے اندر کہ ہم جا رہے ہیں چین. اور مجھے تو یہ لگا کہ بیجنگ از ناؤ دا نیو روم, کہ لوگ جا رہے ہیں, اور شی جن پنگ لکس لائک دا ریڈ ایمپرر, جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے بڑا اچھا, اور کی تعریفیں ہو رہی ہیں, ان کی باتیں اچھی ہو رہی ہیں. اور ایک کمرے میں ٹرمپ نے کوئی $12 ٹریلین ورتھ کیپٹل کے, جو 12 ان کے تھے $20 بلین ٹریلین کے, $20 ٹریلین کے کیپٹل کے وہ لوگ ڈال دیے, جو 12 ٹاپ کے سپر رچ ہیں امریکہ کے. تو یہ میرے خیال میں بڑا ایک ہے کہ یہ عکاسی کرتا ہے طاقت کا توازن مشرق کی طرف اب آ گیا ہے مغرب سے, اور ایک تو برابری کی بنیاد پر سمٹ ہوئی ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو خدشہ تھا کہ کولڈ وار ہوگی چین اور امریکہ میں, وہ کولڈ وار نہیں ہوگی, اب اس کا کوئی خطرہ نہیں. اور ہمارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ چونکہ اب دونوں میں اچھے اہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے, اور ایک نیا دور آ رہا ہے ان کے تعلقات میں, اور 24 ستمبر کو پھر شی جن پنگ بھی جائیں گے وائٹ ہاؤس. تو اس سے لگتا ہے کہ ہماری دونوں سے بہت اچھے تعلقات اس وقت. اور جو لوگ ہمیں کہتے تھے ادھر کہ جی بیلنس کریں, کیا کریں گے, دباؤ آئے گا, نہ دباؤ آنا ہے نہ بیلنس کا ایشو ہے. ہمارے دونوں سے یک طرفہ بہت اچھے تعلقات ہیں, وہ کہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک ہیں اور امریکہ کے ساتھ ٹیکٹیکل ہیں. جی اچھا, تو یہ جو اگریمنٹس وغیرہ کچھ ہوئی ہیں جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش واپس گئے ہیں کہ جی بوئنگز بھی خریدیں گے 200, اور ملینز آف ڈالرز ورتھ آف سویا بین بھی لیں گے, اور تیل بھی امپورٹ کریں گے, تو ان معاملات کا کیا اسٹریٹجک ہے امپیکٹ؟ میرا خیال میں یہ ہے, دیکھیں نا, ٹرمپ کے لیے زیادہ سٹیک تھا, اور ٹرمپ ایک کمزوری کی پوزیشن سے گیا ہے بیجنگ. اس لیے ایک تو وہ جنگ میں وہ ان کی پسپائی ہوئی ایران کے خلاف, اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے, امریکہ کی معیشت کا حال خراب ہے, ان کی اپنی مقبولیت کم ہو رہی ہے, اور آگے ان کا الیکشن بھی آ رہا ہے مڈ ٹرم. تو ان کے لیے بڑا ضروری تھا کہ کوئی اقتصادی حوالے سے کچھ ایسی چیزیں تحفے طائف لے کے جائیں چائنا سے, جس سے امریکن معیشت کو فائدہ ہو, اور امریکہ کے اندر جو امپلائمنٹ ایشو ہے, جابز کا ایشو ہے, کیونکہ آفٹر آل امریکہ کی تو سیاست ریوالو کرتی ہے معیشت پر, اکانومی پر. تو وہ میرے خیال میں چائنا شی جن پنگ ان کو گفٹ دے دیا ہے, بینز, سویا بینز کے اوپر بھی, بیف کے اوپر بھی, بوئنگ کے اوپر بھی, جو ان کے میجر ایشوز تھے. اور انہوں نے بھی مان لیا ہے, ہار مان لی ہے کہ جو ٹیرس اور ٹریڈ وار شروع کی تھی ٹرمپ نے چین کے خلاف, وہ ناکام رہی. تو اس حوالے سے ٹرمپ کے لیے جو وہ چاہتا تھا بین پرائز, وہ اس کو مل گیا ہے. اور ویسے بھی وہ بائیڈن اور اوباما کی طرح نظریاتی بندہ نہیں تھا کہ چین کو اس طرح حریف دیکھ رہا ہے. چین کو وہ اب کہہ رہے ہیں پارٹنر, اینڈ آئی تھنک وہ جو G2 کی بات ہو رہی تھی, these two countries are now at par, اور وہ یہ برابری کی بنیاد پر ساری بات ہوئی ہے. جی, اور یہ بھی ٹرمپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جو صدر شی جن پنگ نے کہا ہے, وہ جو تھوسیڈیڈس ٹریپ کی بات, کہ جناب یہ تو ڈکلائن آف امریکہ کی بات ہو رہی تھی نا, کہ امریکہ پاور ہے, چائنا رائزنگ پاور. تو یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈکلائن شروع ہوا تھا بائیڈن کے زمانے میں. تو یہ بھی انہوں نے بڑا مثبت سا جواب دیا. جی جی بالکل. اچھا, اور جو میرا خیال ہے کہ جو اس کی اپنی اہمیت ہے, مشاہد اگر ہم کہیں کہ جو انہوں نے لفظ بھی استعمال ہوا وہاں ڈسکشن میں, کنسٹرکٹیو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی, تو یہ جو ایک ڈی اسٹیبلائزیشن, ایک کیوس وغیرہ کی بات ہوتی ہے, تو اس سے ایک تسلی یہ ہوتی ہے کہ جو دو میجر پاورز ہیں وہ انگیجڈ اپنے آپ کو رکھ رہی ہیں. یہ نہیں کہ اٹس بلیک اینڈ وائٹ, اٹس اے سچویشن جہاں کے کنسٹرکٹیو ایک انگیجمنٹ, اور بڑی اہم ہے جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ جو ٹریڈ کے حوالے سے. جی بالکل, لیکن ایک جو بامی ایشوز تھے ان کے ٹریڈ وار کے حوالے سے, وہ تو طے ہو گئے, اور اب نہ ٹیرف کی جنگ ہوگی نہ ٹریڈ کی جنگ ہوگی. اور ایک اور چیز ہے کہ یہ ریلیشن شپ ظاہر انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے, کہ انہوں نے دعوت بھی دے دی, تاریخ بھی دے دی کہ 24 ستمبر کو وہ صدر شی جن پنگ آئیں گے امریکہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین نے بھی دعوت قبول کر لی, اور یہ اگلے 3 مہینے میں یہ تسلسل جاری رہے گا. تو یہ ایک سٹیبلٹی آ گئی ان کے اپنے باہمی تعلقات میں, بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے. دوسری بات ہے بگ پکچر ورلڈ کے حوالے سے بھی, تو اس میں بھی میرے خیال میں چاہے وہ ایران وار کے حوالے سے ہو کہ اس کا خاتمہ ہو,
اور چاہے یہ کورین پیننسولا کا ایشو ہو اور دوسرے ایشوز بھی ہیں، ان میں بھی میرے خیال میں تعاون ان کا آپس میں بڑھے گا. اور یہ جو خیال تھا کہ تیار کرنا چاہیے بائیڈن کے زمانے میں، اوباما کے زمانے انڈیا کو تیار کرو یا جاپان کو تیار کرو چین کے خلاف محاذ کرائی کرنے کے لیے، وہ پالیسی بھی اب ترک کر دیں گے. سو آئی تھنک ہمارے لیے اچھی خبر ہے، بہت اچھی پاکستان کے لیے، جنوبی ایشیا کے لیے، کہ ان کے تعلقات اچھے ہونے سے ایک نیو اسٹیبلٹی اس خطے میں بھی آ جائے گی جہاں وی آر لوکیٹڈ اسپیشلی ان ساؤتھ ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ. اینڈ اس میں ٹرمپ نے ایک بڑا پریگمیٹک جو ہے ڈیل میکر، بزنس مین، اس قسم کی اپروچ، اس کی نظریاتی اپروچ نہیں کہ چین کو ایک دشمن دیکھیں، چین کو ایک دیکھیں کہ جی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے خلاف یہ کرنا ہے. آئی تھنک ہی از گوئنگ بیک ود گڈیز، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دورہ بہت کامیاب رہا. اور چینیوں نے بھی ان کا بڑا خیال رکھا، جس طرح اس کا استقبال کیا، اس کے اور بھگت کی، نعرے بازی بھی ہوئی، جسٹ ناٹ اے 21 گن سلوٹ، اس کو اسپیشلی اس کے مطلب کی چیزیں کی. دے لکڈ آفٹر ایوری ڈیٹیل آف پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو میرے خیال میں اٹ واز کوائٹ آئی تھنک اٹس the most historic visit of any American president since President Nixon's visit in 1972 جو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا فیبرری 72 میں. تو اس کے بعد سب سے اہم دورہ یہ ٹرمپ کا رہا ہے. اس دور میں جب تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں اور طاقت کا توازن بھی تبدیل ہو رہا ہے اور شفٹ ہو رہا ہے فرام ویسٹ ٹو